الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض
أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی، اور ہر قسم کی عبادت میں وہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ درود و سلام بے شمار، لا تعداد، نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات، اعزازات، معجزات، انعامات عطا فرما کے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک 20واں پارہ، 20ویں پارے کا پہلا ہی رکوع، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگر اس ایک آیت کی کا ترجمہ، اس کا معنی مفہوم ہمیں سمجھ آ گیا تو جس بندے کو سمجھ آ جائے گا اس کا عقیدہ توحید وہ درست ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید یہ بہت بڑی متاع ہے، بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ کسی کو نصیب فرما دے۔ دنیا میں تو اگرچہ اس کی قدر محسوس نہ ہو سکے کہ یہ کتنی قیمتی متاع ہے، لیکن قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے، جب ترازو لگے گا، جب وزن ہوگا، تو اس وقت پھر عقیدہ توحید یہ کتنی بڑی نعمت تھی اس کی سمجھ آئے گی۔ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بندہ آئے گا اللہ کی عدالت میں، اس کے اعمال بھی لے کے لائے جائیں گے، اور اعمال برائیاں ہی برائیاں، بغاوتیں ہی بغاوتیں، اللہ کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، اور کوئی ایک رجسٹر نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 99 رجسٹر، اور ہے بھی کتنے بڑے بڑے تا حد نگاہ پھیلے۔
اللہ کہیں گے میرے بندے یہ سب تیری ہی برائیاں ہیں؟ کہے گا اللہ اقرار کرتا ہوں۔ کوئی عذر تو نہیں ہے؟ نہیں اللہ کوئی عذر نہیں۔ کوئی ظلم زیادتی تو نہیں ہوا؟ نہیں اللہ کوئی ظلم زیادتی نہیں۔ یہ تیری ہی ہے؟ ہاں اللہ میری ہی۔ اللہ کہیں گے کوئی نیکی؟ اللہ کوئی نیکی نہیں۔ لیکن صحیح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر اس کو کہیں گے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اور وہ نیکی صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ اللہ کہیں گے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس طرف لے کے آؤ، لایا جائے گا۔ اب اللہ فرمائیں گے کہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھو، اور دوسرے پلڑے میں یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے یہ رکھو۔ یہ سوچے گا ایک کاغذ کا ٹکڑا، اللہ اکبر، اور دوسری طرف 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں سے بھرے ہوئے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اللہ اکبر، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن اللہ کہیں گے میرے بندے آج ظلم نہیں ہوگا، میری عدالت میں کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اب وہ وزن کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ ہم تک پیغام پہنچا ہے اللہ کا کہ جب وہ وزن ہوگا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پلڑے میں ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، وہ وزنی ہو جائے گا۔ اور اس کاغذ کے ٹکڑے میں نیکی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، کبھی اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک نہیں بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ یہ نیکی اس کی اللہ قبول فرما کے اس کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو یہ اتنی قیمتی متاع ہے، اللہ اکبر، اتنی قیمتی نعمت ہے اگر اللہ کسی کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید عطا فرما دے۔ اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا امن کون ہے؟ بتاؤ۔ یجیب المضطر، لاچار، مجبور، بے بس، بے کس، بے قرار، اس کی دعا کو قبول کرنے والا، اذا دعاہ، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے۔ اور مضطر اس آدمی کو اور اس مجبور کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، جس کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جس کے سارے سہارے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، یہ بالکل بے سہارا ہو جائے، کسی طرف سے اس کو کوئی امید ہی نہ ہو کہ یہاں سے مجھے کوئی آسرا ملے گا، یہاں سے میری کوئی مدد ہوگی، یہاں سے مجھے کوئی جو ہے نا وہ تعاون فراہم کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بے بس، یہ لاچار، یہ مجبور، اللہ اکبر، جب دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی بے قراری، اللہ اکبر، اس کی لاچاری، اس کی مجبوری اور اس کے نقصان کو، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ جو اس بے بس کی دعا کو قبول کر سکے، اس لاچار اور مجبور کی تکلیف کو دور کر سکے، اللہ اکبر، اس بے سہارے کا سہارا بن سکے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون،
بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں، بہت قلیل ہیں تذکرون جو تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم ہے۔ اکثریت تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ مددگار ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ بے بسوں بے کسوں مجبوروں کا سہارا اللہ ہی ہے، لیکن آخر یہ بھی تو کچھ ہے نا، یہ بھی تو تکلیف دور کرتا ہے، اس کو بھی تو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے پاس بھی تو کچھ ہے، یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا دوست، یہ اللہ کا پیارا، اس کے پاس بھی تو کچھ ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہیں ہم نماز میں، نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ اکبر، نماز نفلی ہے یا فرضی ہے، نماز امام کے ساتھ ہے یا امام کے بغیر ہے، نماز اللہ اکبر جہری ہے یا سری ہے، ہر مسلمان نمازی کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھے تاکہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ تو نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی امام عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں یہ پڑھتا ہے، نماز کے بعد کہتا نہیں فلاں بھی تو مدد کر سکتا ہے، اللہ اکبر، فلاں کے پاس بھی تو کوئی اختیار ہے، فلاں بھی تو بے سہاروں کا سہارا ہے، فلاں بھی تو مجبوری کی حالت میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، آخر اس کے پاس بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے پیارے، یہ سارے اللہ کے ولی، یہ سارے اللہ کے دوست، بھلا ان کا مقابلہ محمد مصطفیٰ سے ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھ تو مقابلہ اللہ کے نبیوں کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی نبی، کوئی اللہ کا پیغمبر، کوئی رسول کوئی ہے جو اللہ کے رسول جیسی شان لے کے آیا ہو، کوئی مقام لے کے آیا ہو، لیکن اللہ نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا۔ سورۃ اعراف پڑھیں اور سورۃ اعراف کا آخری حصہ تلاوت کریں، اس میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی، کیا؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اے نبی جی اپنی زبان سے کہہ دیجئے لا املک، نہیں ہوں میں مالک، نہیں ہوں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی کچھ ہوتا ہے۔ کیسا واضح عقیدہ ہے، اس کے باوجود مومن مسلمان پھر جو ہے نا وہ ادھر ادھر چلے جائیں، یہ کیسے ممکن؟ جس کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے وہ کبھی قرآن و حدیث سے ادھر نہیں ہو سکتا، ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، وہ سمجھتا ہے کہ حق مجھے ملے گا تو قرآن و حدیث سے ملے گا، میں قرآن پڑھوں گا تو میری رہنمائی ہوگی۔ اب یہ عقیدہ کتنا واضح، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، نہیں ہوں میں مالک اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے، نفعا نہ نفع کا نہ نقصان کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں میرے نفع نقصان کا مالک وہ بھی ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ سورۃ انعام ہے
اس تکلیف کو الا ہوا مگر وہی اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر کوئی بھلائی عطا کرے تو وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کیونکہ وہ اللہ حکمت والا بھی ہے خبر رکھنے والا بھی ہے۔ لاچار مجبور اللہ اکبر بے بس بے کس، اس کی فریاد کو تو سننے والا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، جس کے سارے سہارے ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر ایک لاچار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لاچاری کتنی کہ اس جگہ پر وہ اللہ کا نیک بندہ چلا گیا جہاں کسی کی بھی رسائی نہیں، جہاں کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا، کوئی داد رسی کے لیے نہیں آ سکتا، کوئی حال احوال پوچھنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، لیکن اس کا عقیدہ تھا کہ یہاں اگر میں آ گیا ہوں جہاں کوئی بھی بظاہر جو ہے نا وہ بچائی کا کوئی ممکن ہی نہیں ہے، جو ہے نا وہ ثبوت ہی نہیں ملتا، یہاں پہ بھی اگر میری مدد کرے گا تو میرا رب ہی کرے گا، میرا اللہ ہی کرے گا، میرا داتا ہی کرے گا۔ تو اسی لیے پھر انہوں نے کہا، فرمایا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں نادا فی الظلمات، اندھیروں میں، اندھیرے بھی پانی کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، اللہ اکبر، پھر جو ہے نا وہ اندھیرے کئی اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، فرمایا نادا فی الظلمات، اندھیروں میں کئی اندھیروں میں اس نے پکارا اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشائیاں کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بھی لاچار مجبور کی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی بھی مجبور کا آسرا نہیں ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، ظلم مجھ سے ہوا، زیادتی مجھ سے ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے اس کو غم سے نجات عطا کی ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن مومن تو کہتے ہیں غم، اللہ اکبر، غم اللہ کے علاوہ فلاں فلاں بھی دور کر دے گا، غموں سے چھٹی نجات تو وہ فلاں فلاں بھی دے دے گا۔ اللہ کہتے ہیں سورۃ صاد کے اندر یا سورۃ صافات کے اندر، اگر میرا بندہ یونس وہاں میری تسبیح نہ کرتا، مجھے اس طرح نہ پکارتا، تو فرمایا لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک اس کا اللہ اکبر کی فریاد کو سننے والا کوئی نہ ہوتا، ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، لیکن یونس نے اپنے رب کو پکارا، رب نے لاچار کی مدد کی، فرمایا مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے لاچار کی دعا کو قبول کرنے والا، کون ہے اس کو مصیبت سے نجات دینے والا، کون ہے اس کی پریشانی کا خاتمہ کرنے والا۔ ایک عورت آئی، بڑھیا عورت ہے، آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نام اس عورت کا خولا ہے، خولا لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی جی آپ سے کوئی بات کرنی ہے، آپ فرماتے ہاں ہاں خولا بولو کیا بات ہے، بوڑھیا عورت ہے، آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی جی میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ زہار، اللہ اکبر، کہ اس بڑھاپے کی حالت میں نا ہماری کوئی آپس میں طلب کلامی ہو گئی،
وہ غصے میں آئے اور انہوں نے مجھے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں جیسی۔ اللہ کے نبی بے بس ہو، مجبور ہو، آپ کے پاس آئی ہوں، اللہ اکبر، اس کا کوئی حل نکال دیں۔ نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خولا اس کا حل اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آیا، اور اس وقت کے رواج کے مطابق طلاق ہو گئی ہے۔ کہتی ہے اللہ کے نبی جی بڑھاپے کی حالت میں ہوں، بچوں کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گی، کون ان کی پرورش کرے گا، اور اگر ساتھ لے کے جاؤں گی تو کون کھلائے پلائے گا، کام کاج کون کرے گا؟ اللہ کے نبی جی کوئی حل نکال دیجئے گا۔ آپ فرماتے خولا اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس طلاق ہو گئی ہے۔ حضرت خولا وہاں پہ موجود ہے، اپنے رب سے شکایت کرتی ہے اللہ تو ہی ہے بے بسوں کا بے کسوں کا آسرا، اللہ اس لاچار مجبور ہوں، میں لاچار ہوں مجبور ہوں، میری دعا کو قبول فرما کے کوئی حل نکال دے، اللہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال دے۔ جب حضرت خولا نے اپنے رب کو پکارا نا تو اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت کی پکار کو سن لیا جو آ کے اے نبی جی آپ سے جھگڑا کر رہی، جو جھگڑ رہی تھی، تشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اپنے رب سے، اے میرے اللہ تو ہی جو ہے نا وہ کوئی حل نکال دے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے الحمدللہ الذی سمع واسع سمعہ الاسوات، اللہ اکبر، تعریفیں ہیں اس ذات کی، تعریفیں ہیں اس ذات کی کہ جس کی آوازوں پر اس کا سننا محیط ہے، ہر ایک کی آواز کو سننے والا ہے وہ۔ میں اس کمرے میں ہی موجود تھی جہاں خولا آ کے اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی نا، میں اس کمرے میں ہی موجود تھی، لیکن کان لگاتی کہ اس کی آواز مجھے جب کوئی دکھی ہونا، اور پھر اللہ اکبر دکھی بھی ایسا کہ کسی کو میرے مسئلے کا پتہ نہ چلے، میں علیحدگی میں ہی بات کر کے اپنی بات سنا دوں اور کوئی علیحدگی میں ہی مسئلہ نکل آئے، اس کا حل نکل آئے۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں میں کمرے میں ہی موجود تھی، لیکن سننے کے باوجود کان لگانے کے باوجود بہت ساری باتیں ایسی تھی جو خولا کی میں سن نہ پائی، لیکن اس اللہ کی تعریف ہے جس نے عرش پر اس عورت کی آواز کو سنا اور اس کے مسئلے کا حل نکالا۔ کون ہے لاچار کی دعا کو قبول کرنے والا؟ اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ایک موقع آیا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری کمائی کو لے کے آئے، بدر کے میدان میں لائے۔ بدر کے میدان میں تقریباً 313 ہیں، 319 ہے یا کوئی نہیں تعداد، بہرحال قلیل تعداد، بہت کم لوگ، اور مقابلے میں کافر اسلحہ سے لیس، اور پھر اللہ اکبر وسائل کے ساتھ آئے، پوری تیاری کے ساتھ آئے، اللہ اکبر تیر و تلوار کے ساتھ آئے، اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنا کے آئے۔ اس حالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے، تعداد بھی کم ہے، وسائل بھی نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے، بس بے سروں کی سمانی کی حالت میں آ گئے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ آپ ان تمام کو لے کے بدر کے میدان میں آ جائیں۔ اب جب بدر کے میدان میں آئے نا، اللہ اکبر، مقابلے میں لا کے کھڑا کیا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قبلہ رخ منہ کیا، آپ قبلے کی طرف منہ کیا آپ نے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کیا کہتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی،
مدد گزار باقی نہیں. اس طرح دعا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر جب رسول اللہ دعا کر رہے تھے نا یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاروں کے تار رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی نیچے زمین پر گر جاتی ہے. ادھر سے حضرت ابو بکر خیمے میں داخل ہوتے ہیں. کیا دیکھا کہ آج تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں, اللہ سے گریہ زاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پیچھے سے حضرت ابو بکر نے آپ کے کندھوں پر رکھا اور پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جی بس کیجئے گا, اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا. پھر اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ اللہ اکبر. وہ اللہ اس نے مدد کی اس موقع پر. بلکہ قرآن میں آتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو استستغیثون ربکم جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے فاستجاب لکم وہ تمہاری دعا کو قبول کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیجوں گا. اور ساتھ اللہ نے فرمایا اس پر نہ یقین کرنا کہ یہ فرشتے آئے ہماری مدد کو اللہ اکبر تب جا کے ہمیں پتہ ہوئی. نہیں 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 فرشتوں پر یقین نہیں کرنا. من نصر الا من عند اللہ یہ مدد اگر تمہاری ہوئی تو اللہ کی طرف سے, اللہ کے بھروسے, اللہ کی مدد پر, اللہ کے اللہ اکبر مدد پر یقین کرنا ہے. بلکہ ابو داؤد کی روایت ہے آج تو بہت سارے عقیدے نا مسلمانوں کے اللہ اکبر پتہ نہیں اب تو انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں سے مدد مانگی جاتی ہے. اب تو زندوں کو چھوڑ کر مردوں سے مدد مانگی جاتی ہے. اللہ اکبر مردوں کو بھی چھوڑ دو اب تو ایک جوتا اس سے استغاثہ کرتا ہوا بندہ اللہ اکبر آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گا وہ ایک جوتے سے پیر صاحب کا جوتا ہے اس سے مدد مانگ رہا ہے. جب مسلمان در در پہ جھکا اللہ نے کہا جا ذلیل و خوار ہی ہوتا رہے گا تیری مدد نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اس طرف دیکھیں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کتاب صلاۃ الاستسقاء اس میں آپ کو یہ باب مل جائے گا باب رفع الیدین فی الاستسقاء. اللہ اکبر کہ بارش کی دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ کیسا ہے اس کی وضاحت میں آپ کو یہ حدیث ملے گی ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ آئے شکایت لے کے آئے. شکایت کس کی؟ اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی, بارش نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا اچھا فلاں دن کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہم باہر نکل کے نماز استسقاء پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ سے بارش مانگیں گے اللہ سے بارش کی دعا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے وعدہ کیا جو آپ نے ان سے کہا اس وعدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ابھی سورج نکلا ہی تھا اما عائشہ فرماتی ہیں سورج نکلا ہی تھا اللہ کے نبی باہر نکلے آپ نے کھلے میدان میں منبر پر جا کے آپ تشریف فرما ہو گئے اللہ کی بڑائی کی اللہ کی حمد بیان کی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تم نے شکوہ کیا راستوں کے خشک ہو جانے کا زمینوں کے خشک ہو جانے کا بارش کی قلت کا اللہ اکبر سنو تمہارا رب حکم دیتا ہے ان تدعوہ کہ تم اپنے رب کو پکارو اللہ سے مانگو اللہ سے التجا کرو اور ساتھ وہ تم سے یہ وعدہ بھی کرتا ہے تم اپنے رب سے مانگو گے تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے. آپ نے یہ تبلیغ کی آپ نے یہ باز کیا اور اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الہی. ان الفاظ کے ساتھ پہلے اپنے رب کی تعریف کی. اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج. نحن الفقراء، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ تو غنی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر. اے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو بے پرواہ ہے، تو لاپرواہ ہے. نحن الفقراء، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم کنگال ہیں. اللہ ہمیں اللہ اکبر حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں. یہ دعا کی اور ساتھ بارش کی دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنے ہاتھ بلند کیے، لوگوں کی طرف آپ کا منہ تھا، آپ نے اتنے ہاتھ اپنے بلند کیے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنا شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کیا، اللہ سے دعائیں کی، اور اس کے بعد منبر سے نیچے اتر کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی انشاء اللہ صحابتاً، اللہ نے ایک بدلی کو پیدا کیا. اللہ اکبر. رعدت برکت ثم امطرت باذن اللہ، وہ گرجی، وہ چمکی، پھر اللہ کے حکم سے برس پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، گڑ گڑا کر کی، اللہ کا ترلا کیا، اللہ کی منت کی، اپنے رب کی تعریف کی، اپنی لاچاری کا اظہار کیا، اپنی مجبوری کا اظہار کیا. اللہ نے اسی وقت اللہ اکبر ایک بدلی کو پیدا کیا. وہ بدلی آ کے چمکی، گرجی، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے بارش ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس اللہ اکبر جگہ سے جو وہ جہاں پہ آپ نے نماز استسقاء پڑھی تھی، ابھی آپ اپنی مسجد تک نہیں پہنچے تھے کہ نالے بہنا شروع ہو گئے. بارش اس قدر زیادہ ہوئی. اللہ اکبر. راستے میں آپ نے دیکھا وہی صحابہ جو شکایت لے کے آئے تھے نا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیں. آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ اکبر سائے بانوں کے تلاش میں ہیں کہ ہمیں کوئی سائے کی جگہ مل جائے اور ہم بارش کے پانی سے بچ جائیں. یہ منظر دیکھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. آپ ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی یہ داڑھی مبارک بھی جو ہے نا وہ ہنسنے کی وجہ سے ظاہر ہوئی، لوگوں نے دیکھی. اور اس کے بعد فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں بارش عطا کی ہے. اگر کسی کو عقیدہ سمجھانا ہے نا تو اس طرح سمجھاؤ عقیدہ توحید. لوگوں کو اپنی طرف نہ بلاؤ کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. آؤ تو صحیح تو میرے پاس ساری مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، کاروبار کا معاملہ، دیگر معاملہ، یہ سب ختم ہو جائے گا. دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خیال آیا آپ کو کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ آپ نے بارش عطا کی ہے. آپ نے سب کے سامنے کہا اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر. بارش کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا اور یہاں پہ کوئی بادل موجود بھی نہیں تھا. اچانک اتنے ٹائم میں بادل برسا اور اتنا برسا کہ نالے بہنا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا سنو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اور رہی میری بات، انی عبد اللہ و رسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے سامنے میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے مانگا، اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کیا. اس غنی رب نے فوراً ہی ہمیں نواز دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ اپنا واضح کیا، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، لا الہ انی عبد اللہ و رسولہ. لوگو اللہ ہر شے پر قادر ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول.
بعض لوگ اللہ اکبر ایک آخر میں بات سن لیں. ایک حدیث میں آتا ہے سلیمان نبی علیہ السلام آئے، ان کے بھی ماننے والے، ان کے اللہ اکبر مقتدی اور ان کے امتی ان کے پاس آئے. سلیمان نبی بارش نہیں ہو رہی، بارش کی تو ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم نکلیں گے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے اور اللہ سے التجا کریں گے. اللہ اکبر اپنے ان امتیوں کو، ساتھیوں کو ساتھ لے کے باہر نکلے. آگے چل کے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک چیونٹی نے اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے. اللہ نے سلیمان کو اللہ اکبر ہر چیز کی بولی سمجھائی ہوئی تھی. وہ چیونٹیوں کی آواز کو بھی پہچان لیتے اور وہ دیگر جانوروں پرند چرند کی بھی آوازوں کو سمجھ لیتے، ان کی بولیوں کو پہچان لیتے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ایک چیونٹی نے اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف کیا ہوا ہے اور اپنے رب سے التجا کر رہی ہے. اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سبیاک. اے اللہ ہم بھی تو تیری ہی مخلوق ہیں، اللہ اکبر ہمیں بھی تو نے ہی پیدا کیا ہے. یہ چیونٹی کہہ رہی ہو، چیونٹی سے ہی عقیدہ توحید سمجھ لو. اس چیونٹی نے اپنے رب سے پکار کر کہا اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، ہم بارش سے بے نیاز نہیں ہیں، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے. سلیمان علیہ السلام وہیں سے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے واپس چلو. کیا ہوا؟ بارش کے لیے تو دعا کی نہیں، آپ تو ہمارے ساتھ نکلے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے. کہنے لگے آج اللہ ایک چیونٹی کی دعا کو قبول کر کے تمہیں بارش عطا فرمائے گا. اللہ اکبر تمہیں بارش اللہ عطا فرمائے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ فرماتے کون ہے لاچار کی، دکھی کی، بے بس کی، بے کس کی، بے قرار کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کا خاتمہ کرنے والا. عقیدہ بناؤ کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے تم میں سے بہت کم ہیں جو اللہ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ اس آیت کو سمجھ کر اسی کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے.